وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ آج سے سورہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فتح 26ویں پارے کی یہ تیسری صورت ہے۔ سورہ محمد کے بعد یہ صورت آتی ہے اور یہ سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 4 رکوع 29 آیات ہیں، 568 کلمے ہیں اور 2559 اس پوری صورت میں حروف ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ فتح رکھنے کی وجہ ابھی آپ نے پہلی آیت کریمہ کا صرف ترجمہ سنا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ فتح ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو انتہائی عظیم، روشن اور ظاہر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان فتحنا لک فتحا مبینہ سے لے کر آگے 3-4 آیات آئیں گی یہ نازل ہوئی، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے اور صحابہ کرام کو اس وقت بہت حزن و ملال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اونٹ نہر فرمائے تھے، تو اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو روئے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ بے شک آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ بیان کر دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی، تو حضور نے اپنے صحابہ کو بھی بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرمائیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے بھی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کیا تھی میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں جس فتح کی بشارت دی گئی اس سے کون سی فتح مراد ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال بھی ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے صلح حدیبیہ کی فتح مراد ہے۔ حدیبیہ کیا ہے تو یاد رکھیے حدیبیہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں ہے، اور اس کا پورا مختصر میں خلاصہ عرض کروں آپ کے سامنے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کی مثل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ
امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور ان میں سے کوئی حلق کیے ہوئے ہے، کوئی قصر کیے ہوئے ہے۔ آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبے کی چابی لی، طواف فرمایا، عمرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی خبر دی تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد یعنی ارادہ فرمایا تو 1400 صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ جو مہینہ شاید آج ختم ہوا، اگر پہلی تاریخ مجھے کنفرم نہیں ورنہ آج شان ہونے کا ارادہ تھا، تو اسی مہینے میں ذی القعدہ کی پہلی تاریخ جو تھی تو سن 6 ہجری کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ کیا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں ادا فرمائیں، عمرے کا احرام باندھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر صحابہ کرام نے بھی احرام باندھا۔ بعض صحابہ کرام نے جحفہ، یہ بھی میقات ہے، وہاں سے احرام باندھا۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ لشکر میں پانی بالکل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ پانی نہیں ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا گیا تو صرف حضور کے برتن میں تھوڑا سا پانی بچا ہے اور باقی پورے لشکر میں کسی کے پاس پانی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی برتن میں اپنے دست اقدس ڈالا تو حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جوش مارنے لگے، اور پھر پورے لشکر نے پانی پیا، وضو کیا، اور پھر مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش جو ہیں وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے عمرے کے لیے گئے ہیں لیکن وہاں سامنے سے وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پھر پانی ختم ہو گیا، لشکر والوں کے پاس ایک قطرہ بھی نہ رہا، اور اس درمیان گرمی بھی شدید تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں حدیبیہ کے مقام پر ایک جو کنواں تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، یعنی تھوڑا سا پانی لے کر اسی میں کلی فرمائی، تو میرے آقا کی کلی کی برکت سے پانی جو ہے وہ کنواں جو ہے وہ پانی سے پورا بھر گیا۔ پھر تمام صحابہ نے وہ پانی پیا اور اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے یہاں حدیبیہ کے مقام پر کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص کافروں نے حضور کے پاس بھیجے کہ یہ کیوں آئے ہیں، تو ان سب نے جو دیکھا وہاں جا کر بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن کافروں کو یقین نہ آیا تو آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ طائف کے بڑے سردار بھی تھے اور عرب کے انتہائی مالدار شخص تھے۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے۔ عروہ بن مسعود جو دیکھ رہے ہیں وہ ساری باتیں نوٹ کر رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ یہ سب حدیث پاک ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ کرام جو ہے وہ ایک یعنی جرمٹ بنائے ہوئے ہیں حضور کے تبرک کو لینے کے لیے کہ وضو کا پانی جو ہے وہ اس کا ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ گرے، تو وہ غسالہ شریف کا پانی لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی لعاب دہن ڈالنا چاہتے ہیں تو لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر برکت کے لیے مل لیتا ہے۔ جسم اقدس کا کوئی بال گرنے نہیں پاتا، اگر کوئی کبھی جدا ہوا تو صحابہ کرام اس کو بڑے ادب سے لیتے ہیں اور جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو تمام صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کی وجہ سے کوئی شخص اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سارا منظر میں نے مختصر کیا کہ عروہ بن مسعود نے جب یہ دیکھا تو یہ سارا جا کر کفار قریش کو بتایا، یہ سارا حال بیان کیا، اور اس نے کہا
کہ میں فارس گیا، روم گیا، مصر گیا، وہاں کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے اصحاب میں ہے۔ اور مجھے اندیشہ ہے، کافروں سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم اگر ان سے جنگ کرو گے تو ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ تو کافروں نے، قریش نے کہا ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، یعنی عمرہ نہیں کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں۔ عروہ نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کہیں مصیبت پہنچے گی۔ یہ کہہ کر وہ عروہ بن مسعود جو ہیں وہ اپنی ہمراہیوں کے ساتھ وہ تو طائف واپس چلے گئے۔ اور اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور عروہ بن مسعود جو ہیں وہ مشرف اسلام ہو گئے، جو آئے تھے کافروں کی طرف سے سفیر بن کے، کافروں کے نمائندے، لیکن میرے آقا کے وہ محبت کرنے والے ہو گئے اور حضور کے عشق میں فنا ہو گئے۔ اسی مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، کیونکہ حضور نے سفیر کے طور پر حضرت عثمان غنی کو مکے میں بھیجا تھا، وہاں ان کی یہ خبر افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اسی مقام پر اسی شہادت کا قصاص لینے کے لیے بیعت لی گئی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کے تیسرے رکوع میں آئے گا، وہ آگے آپ سماعت کریں گے۔ تو اسی مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر جب بیعت رضوان لی گئی تو وہاں وہ خبر پہنچ گئی۔ اب تک وہ کافر نرم نہیں ہو رہے تھے، اب جب بیعت کی خبر انہیں پہنچی تو کافر خوفزدہ ہوئے، اور ان کے رائے دینے والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اب صلح کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے صلح لکھوائی اور صلح نامہ لکھا گیا، اور یہ حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا۔ اور اس کی شرائط جو ہے میں گزشتہ 2-3 جمعے پہلے بھی، جب یہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوا تھا تو اس میں بھی میں عرض کر چکا تھا کہ وہ کیا واقعہ تھا پورا۔ تو اس میں جو شرط تھی وہ یہ تھی، آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور عمرہ کریں، اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں جو ہے، اس وقت مظاہر مسلمان صحابہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کمزور ہو گئے اور ہم دب گئے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اسی صلح نامے میں اللہ رب العالمین نے شاندار فتح عطا فرمائی اور نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی۔ اسی لیے اکثر مفسرین اس سے صلح حدیبیہ مراد لیتے ہیں، اور بعض مفسرین وہ تمام اسلامی فتوحات مراد لیتے ہیں کہ جو آئندہ ہونے والی تھی، یعنی یہ تو تھی۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ نے وہ ساری غیبی خبریں دے دی تھی کہ مسلمانوں کو شاندار فتح ملے گی، فتح مکہ بھی ملے گا، خیبر، حنین، غزوہ خیبر، طائف وغیرہ، ان تمام کی فتوحات کا ذکر کر دیا گیا۔ اور اس صورت میں یہاں فتح کو ماضی کے صیغے سے اس لیے بیان کیا گیا کہ ان فتوحات کا وقوع یقینی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی خبر دی گئی تھی۔ آگے کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، مولا کریم تیرے پاک کلام کی سورہ فتح کا آغاز ہوا۔ مولا کریم، ممکن ہے کہ آج کی رات یہ مولا کریم عظمتوں والی رات، جن راتوں کی تو نے قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، جو آج کی رات مولا کریم، اور وہ عظمتوں والی رات کے جس کے بارے میں تیرے محبوب نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر یہ راتیں ہیں۔ اے اللہ، آج کی مبارک راتوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے۔ اللہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما۔ اللہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عامل قرآن بنا دے، خادم قرآن بنا۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے الفت و محبت عطا فرما، قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔